آپ ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ کس نے گردن تمہاری اتاری، آج مہندی ہے قسم تمہاری، روئے خیمے میں زینب پکاری، آج مہندی ہے قسم رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، ہاتھ میں دیکھو کنگنا بندھا ہے، رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، ہاتھ میں دیکھو کنگنا بندھا ہے، بات سن لو ذرا تو ہماری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، روئی میں زینب، یہ بتا دو کہاں جا رہے ہو، کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو، یہ بتا دو کہاں جا رہے ہو، کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو، بیویاں راہ تکتی ہے ساری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، روئے خیمے میں زینب پکاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، بھول گئے ماں پیائے ہوئے ہیں، باادب سر جھکائے ہوئے ہیں، بھول گئے ماں پیائے ہوئے ہیں، باادب سر جھکائے ہوئے ہیں، کس نے گردن تمہاری اتاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، روئے خیمے میں زینب پکاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، پڑھ دیا سلوات۔ ماشاءاللہ بہترین کلام کو درد آواز میں پیش فرما رہے تھے محترم جناب قلب رضا حنفی صاحب، قلب رضا رضوی صاحب، جو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قلب حسین رضوی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعائیں پروردگار کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں اور تمام عزیزانوں کو خیریت سے رکھیں۔ اب میں بڑی ادب احترام کے ساتھ گزارش گزاروں محترم جناب حیدر زیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین کو مستفیض فرمائیں۔ آپ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک دو سلامت امید میں بآواز بلند۔
بہت بڑی بات آج جناب قاسم کا قابل برآمد ہو مومنین سے تک گزارش ہے کہ بڑے احترام کا زیارت کریں اور سلام اندازہ دینے کے مطلب درود پڑے آواز میں رات کی تصویر ہے بچپن کا رلاپا قبلہ تیری تقدیر ہے بچپن کا رلاپا ایک رات کی تصویر ہے بچپن کا رلاپا قبلہ تیری تقدیر ہے بچپن کا رلاپا ہائے ماں کہتی تھی رو کر ابھی نادان ہے کبرا اس داغ عالم سے انجان ہے کبرا ہے صدمات کی زنجیر ہے بچپن کا رلاپا قبلہ تیری تقدیر ہے بچپن کا رلاپا ہائے کبرا نے کہا تاج میرا لٹ گیا اماں ہائے میں لانڈو ہوئی راج میرا لٹ گیا اماں ہائے اجڑی ہوئی جاگیر ہے بچپن کا رلاپا کبرا تیری تقدیر ہے بچپن کا رلاپا ہائے ماں بولی تجھے روتی ہے مجبوریاں اپنی ایک شب کی دلہن توڑ دے سب چوڑیاں اپنی اب وقت کی تدبیر ہے بچپن کا رلاپا کبرا تیری تقدیر ہے بچپن کا رلاپا ہے دستور کا حالات کا رکھوالا سمجھنا ارے تم بیاہ کے جوڑے کو ہی رنگ سالہ سمجھنا مظلومی کی تصویر ہے بچپن کا رلاپا کبرا تیری تقدیر ہے بچپن کا رلاپا ہے کبرا نے کہا مہندی لگے ہاتھ اٹھا کر اے وقت کی
ایک لونڈی کی تقصیر ہے بچپن ترنا پا کبرا تیری تقدیر ہے بچپن ترنا پا ہے عارف نے لکھا ہے دل پامال پہ کبرا اللہ رحم کر دے تیرے حال پہ کبرا اس نوحے کا آخر ہے بچپن ترنا پا کبرا تیری تقدیر ہے بچپن ترنا پا ایک رات کی تصویر ہے بچپن ترنا پا کبرا تیری تقدیر ہے بچپن ترنا پا ماشاءاللہ بہترین کلام پیش فرما رہے تھے جناب حیدر زیدی صاحب۔ مولانا کے استقبال میں ایک مطلب روشن ملاحظہ فرمائے، بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں ہوگا۔ اس سے بہتر انداز میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے تاجیل امام زمانہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مر رہے ہیں لوگ دنیا کی ضرورت کے لیے، صرف ایک مطلب مر رہے ہیں لوگ دنیا کی ضرورت کے لیے، مر رہے ہیں لوگ دنیا کی ضرورت کے لیے، اور میں جیتا ہوں بس مولا کی مدحت کے لیے، اور میں جیتا ہوں بس مولا کی مدحت کے لیے۔ اور یہ شعر آپ تمام حضرات کی جانب سے ملاحظہ فرمائیں اور دعا کریں کہ پروردگار عالم اسی سال آپ تمام حضرات کو کربلا معلیٰ کی اجازت نصیب فرمائے۔ اور میں جیتا ہوں بس مولا کی مدحت کے لیے، کیوں نہ میں تڑپوں نجف اور کربلا کی یاد میں، کیوں نہ میں تڑپوں نجف اور کربلا کی یاد میں، کیوں نہ میں تڑپوں نجف اور کربلا کی یاد میں، رب نے دو آنکھیں عطا کی ہیں زیارت کے لیے، رب نے دو آنکھیں عطا کی ہیں زیارت کے لیے، اور میں جیتا ہوں بس مولا کی مدحت کے لیے۔ آپ نے شروع ملاحظہ فرمائیں اور یہ آپ سب کا ہمارا عقیدہ ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کہہ رہے ہیں آیا بل لب کے تیور صاف صاف، کہہ رہے ہیں آیا
کی ہے زیارت۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قلب رشید رضوی صاحب اللہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل اہل بیت مصائب سید الشہداء سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ قبلہ کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أشرف الذاكرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مقدم نور الهدى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الوجود والكرم مولانا أبو القاسم المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات حضرات محترم مجلس سید الشہداء کو اپنا دین اپنا دنیا اور اپنا فرض سمجھنے والے یہ سارے جوان ماتمداران مولا حسین علیہ السلام وہ تمام لوگ جن کے دل میں بھی حسین ہے جن کی سوچ میں بھی حسین ہے اور جن کے عمل میں بھی حسین ہے ماہ محرم الحرام کے اس عشرے کی آخری مجلس صاحب مومنین کے ذوق اسمان کے والے آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں 7 مجلسوں تک یا 6 مجلسوں تک فضائل یا موضوعات کے گفتگو ہوتی ہے اور پھر میں تقریر سمیٹنے لگتا ہوں اور موضوع سمیٹنے لگتا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں جو کل باقی رہ گئی تھی وہیں سے شروع کر کے آگے بڑھوں گا اور بہرحال کل کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ صرف مسائل ہی مسائل آپ کی آمادگی رہی تو انشاءاللہ غصہ پیش کیا جائے گا انہیں جن پر جو رونے کا حق تھا ابھی تک کسی نے ادا نہیں۔ دیکھیں عشرے کی مجالسیں علماء کے خطاب یہ صحیح ہے کہ موضوعات پر نکات نئی تلاش جستجو اور کچھ نئی چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں مگر اصل میں محرم کا مطلب صرف مسائل ہے۔ پہلی محرم سے 10 محرم تک آپ کو صرف غصہ پیش کرنا ہے صرف، کیونکہ یہ جو آنسو آپ کے آنکھوں سے نکلتے ہیں آپ کی نجات کی ضمانت کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو انداز نہیں۔ یہ اہل بیت کا بڑا کرم کہ انہوں نے جو نظام زندگی آپ کو دیا ہے اس نظام زندگی کا پہلا پڑاؤ ہے اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو آپ ایک حفاظت کے قلعے داخل ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ لا الہ الا اللہ کے بعد آپ کو ایک حفاظت عطا کرتا ہے۔ ایک جملہ اور بولوں
اگر کسی سے بھی اپنے مولا کے فضائل سن رہے ہو، کسی سے، اور ایک قطرہ تمہارے پسینے کا نکلا، ایک قطرہ، تو خدا اس قطرے کے بدلے میں ایک شہر عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہا تو نجات حاصل ہوگی۔ رسول اور اہل بیت رسول کی فضیلت سنتے ہوئے ایک قطرہ پسینے کا بہا تو خدا ایک شہر عطا کرتا ہے۔ اور اگر سچے دل اور معرفت حسین کے ساتھ غم حسین میں ایک قطرہ آنسو بہا تو صرف تم معاف نہیں ہوتے ہو، نسلیں معاف ہو جاتی ہیں۔ درود پڑھے محمد میرے ساتھ رہیے گا، یہیں سے بات کی شروعات کر رہا ہوں۔ جو یہاں تک آ گیا، جو یہاں تک آ گیا وہ پاک ہو گیا، جو یہاں تک آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو یہاں تک آ گیا وہ حسینی ہو گیا، جو یہاں تک آ گیا وہ اب فرقوں میں نہیں بٹے گا، وہ اب نظریوں میں نہیں بٹے گا، وہ اب اداروں میں نہیں بٹے گا، وہ اب زبانوں میں نہیں بٹے گا، وہ اب ایالتوں میں نہیں بٹے گا، اب وہ ملکوں میں نہیں بٹے گا۔ اس کی پہچان ہی حسین ہے۔ جس کی پہچان حسین ہوتی ہے اس کا سیدھا سا فارمولہ ہے، وہ ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا سیدھا سا فارمولہ ہے، وہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے، جھوٹ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کا سیدھا سا فارمولہ ہے، کسی کی مصیبت سناؤ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا دل سخت نہیں ہوتا، دل سخت نہیں ہوتا۔ محسوس کر پا رہا؟ تو یہ مقام وہ مقام ہے۔ وہ ایک جملہ بڑا پرانا ہے میرا، اگر آپ کے ذہنوں میں، میں نے 12-13 سال یا 15 سال پہلے کہا تھا کہ تم اتنی پاک جگہ بیٹھے ہو، تم اتنی پاک جگہ بیٹھے ہو، تم اتنی پاک جگہ بیٹھے ہو کہ تمہیں محبت جانے نہیں دیتی، انہیں نفرت آنے نہیں دیتی۔ میری سن کے درود پڑھے محمد ساتھ رہیں گے انسان۔ تو دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کا عشق، اہل بیت کی سوچ، اہل بیت کی فکر، اہل بیت کی دھڑکن بڑی عجیب ہے اور آپ کو بہت بڑا بناتی ہے۔ تو یہ جملہ پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا اور کسی الگ مقام کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہوں گا، پوری توجہ ہے۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا ہے، پھر کچھ لوگ اور لوگ آ گئے، پیغمبر کی باتیں چل رہی ہیں، پیغمبر کی باتیں چل رہی ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان ایک ایسے آدمی کے آنے کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں جو اس وقت کائنات میں سب سے امیر ترین انسان ہے۔ اب سب پریشان ہو کے پتہ نہیں کون سا بزنس مین آنے والا ہے، پتہ نہیں کون سا تاجر آنے والا ہے، پتہ نہیں کون سا بڑا آدمی آنے والا ہے، پتہ نہیں کون سا بڑا بزنس مین آنے والا ہے۔ ایک شخص آیا تھوڑی دیر کے بعد، ہے نا، پاؤں میں دھول لگی ہوئی، کپڑا میلا، حالات خراب، ہے نا، جسم سے بھی پتہ چل رہا تھا، چہرے سے، زلفوں سے پتہ چل رہا تھا کہ پریشان حال انسان ہے۔ بیٹھ گیا پیغمبر کے پاس، ہم سب ایک دوسرے کو کوڑی مار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں بڑے میاں، یہ ہیں بڑے پیسے والے۔ پتہ نہیں کیوں پیغمبر نے انہیں بڑا کہا، پتہ نہیں کیوں پیغمبر نے انہیں بہت رچ اور دنیا کا امیر ترین انسان کہا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ یہ بات سننے کے بعد پیغمبر نے پھر اپنی بات دہرائی، تمہیں بتایا تھا نا کہ اب ایک وہ شخص آنے والا ہے جو امیر ترین شخص ہے اس وقت کا۔ سب نے کہا جی پیغمبر خدا، ہم سب کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ یہی وہ شخص ہے، یہی وہ شخص۔ اب وہ پریشان اس لیے کہ وہ تو خود اپنی حاجت لے کے آیا تھا، وہ پریشان اس لیے کہ وہ بہت پریشان تھا، وہ پریشان اس لیے کہ دنیا کی سرحد اس کے پاس نہیں تھی، وہ پریشان اس لیے کہ وہ گھر گیا تو بیوی نے کہا کام پہ جاؤ، کام پہ گیا تو اسے کام نہیں ملا، پریشان ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ دھیرے سے پیغمبر سے کہتا ہے نبی اللہ آپ نے جو بتایا سراغوں پہ، یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں ان کی باتیں ان کے دماغوں میں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ سرور ترین کہا کیوں گیا؟ کیا پتا صبح کو کیا ہوا؟ کیا بیوی نے کہا کام پہ جاؤ، پھر کیا ہوا؟ کیا کام والے نے کہا کام نہیں ہے، پھر کیا ہوا؟ میں سوچنے لگا کہ اب جب میرے پاس تھوڑا سا وقت بچا ہے تو کروں کیا؟ تو میرے ذہن میں آیا کہ میرا سرکار اسی شہر میں اسی مقام پہ ہے، میں نبی کے پاس جاؤں اور علی کی فضیلت سن لوں۔ میرا نبی بھی اس شہر میں نبی کی زبان سے علی کی فضیلت سنو۔ کہا جب تو یہ سوچ رہا تھا تو خدا نے جبرائیل سے کہا کہ دنیا کا امیر ترین انسان وہ ہے جو علی کی فضیلت سن کے خوش ہو جائے گا۔
وہ جو سونے کے پہاڑ والی روایت ہے نا، وہ اس زمانے کے لیے نہیں تھی، ہر زمانے کے لیے ہے۔ وہ ہر زمانے کے لیے ہے کہ علی کے چاہنے والے کو اگر اس کی چاہت کے بدلے میں سونے کا پہاڑ بھی دینا چاہو تو پہاڑ چھوڑ دے گا، چاہت نہیں چھوڑے گا، محبت نہیں چھوڑے گا، اصول نہیں چھوڑے گا، راستہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا کرے کیا کرے؟ اس لیے کہ علی کی محبت دکان میں بکنے والی چیز نہیں جسے خرید لو گے اور لے کے چلے آؤ گے۔ ابھی تو تم نے علی کے جوان دیکھے ہی نہیں، ابھی تو ایک بوڑھا دیکھ رہے ہو تو پریشان ہو۔ میں نے تو بہت بڑا سلامت رہو۔ اچھا دیکھو میدان میں ایک 18 برس کا جوان ہے، 26 سال کا جوان ہے، 35 سال کا جوان ہے، ٹکا ہوا ہے، میدان میں حملہ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، ساری جنگوں سے لڑ رہا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک 88 برس کا ضعیف ہے، 88 برس کا، اور اس ایج میں وہ ڈر نہیں رہا، وہ ڈر نہیں رہا۔ ذرا پتہ تو کرو ڈر کیوں نہیں رہا، ذرا پتہ تو کرو ڈر کیوں نہیں رہا۔ ابھی ہندوستان کے ایک سیاستمدار نے ٹیلی ویژن پہ کہا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنا چوڑا سینہ آیا کہاں سے، اتنی ہمت آئی کہاں سے، اتنا کلیجہ آیا کہاں سے۔ میرے دوست ہیں سنجے راوت بھائی نے یہ جملہ کہا، میں نے ٹیلی ویژن پہ ان کی بات سنی، میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ میرا دل کیا میں ان کو دھیرے سے بتاؤں کہ جو ہجرت کے شب رسول کے بستر پہ سو رہا تھا نا، وہ بھی 40 تلوار سے نہیں ڈرا تھا۔ یہ اس کی اولاد ہے جو موت سے ڈرا نہیں کرتے، موت ان سے ڈرا۔ میرے عزیزان، اور میں ایسے ہی خطابت کے جملے استعمال نہیں کر رہا ہوں، اپنی کل کی دنیا میں چلو میں تمہیں سیر کراتا ہوں۔ دنیا کا جتنا بڑا بادشاہ ہو، سلطنت کا جتنا بڑا مالک ہو، جتنا پڑھا لکھا ہو، جتنا دولت مند ہو، جتنا رشی منی ہو، آچاریہ ہو، قلندر ہو، ولی ہو، غوث ہو، ابدال ہو، جتنا بڑا ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے پتہ چل جائے کہ مرنے والا ہے اور پیشانی پہ پسینہ نہ آئے۔ دیکھو تم اس جملے کے ساتھ انصاف کرنا بہت بڑا جملہ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ماتھے پر پسینہ نہ آئے، جس کے ماتھے پر پسینہ نہ آئے، جس کے ماتھے پر، خدا کی قسم بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، جس کے ماتھے پر پسینہ نہ آئے، موت کی بات ہو، ماتھے پر پسینہ نہ آئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں 3 مہینہ جینے والے ہو، موت کا پسینہ تو بعد میں آئے گا، موت کا پسینہ پہلے آئے گا، موت کا پسینہ بعد میں آئے گا، موت کا پسینہ پہلے آئے گا۔ کینسر کا 4تھا اسٹیج ہے، چیک کرایا، پتہ چلا 15 دن میں مر جاؤ گے۔ پتہ ہے تمہیں اس وقت کیا خیال آتا ہے؟ دل گھبراتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، سوچتے ہو کہ کیسے ساری زندگی کا کام 15 دن میں ختم کر لوں۔ اپنے آپ کو پریشان پاتے ہو، ہاتھ ہلتے ہیں، پاؤں ہلتے ہیں، بولتے ہو تو لب کاٹتے ہیں۔ بھائی یہی ہے نا سائیکولوجی، دنیا میں یہی ہوتا ہے نا کہ جب انسان کو پتہ چلے کہ وہ مرنے والا ہے، وہ مرنے والا ہے۔ بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، تمہیں پتہ ہے جمعہ تو بہت ہوئے 1400 سال میں، لیکن ایک جمعہ ایسا ہوا جسے پوری دنیا کے کیمروں نے ٹیلی کاسٹ کیا۔ پتہ ہے کیوں ٹیلی کاسٹ کیا؟ اس لیے کہ خامنہ ہی وہ جمعہ پڑھا رہے تھے۔ پتہ ہے کیوں پڑھا رہے تھے؟ اس لیے کہ دشمن نے یہ کہا کہ موت سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، بھاگ رہا ہے، بنکر میں چھپا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آنے والا آیا، آنے والا آیا، اس نے جمعہ پڑھائی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی ان عرب والوں کو، ان عرب والوں کو جن کو جمعہ کا خطبہ اپنا سنائی نہیں دیتا، انہیں ہمارا کیا سنائی دے گا؟ انہیں کیا ضرورت ہے سننے کی؟ عجب والوں کو چھوڑو، چلے جاؤ یورپ والوں کو، یورپ والوں کو کیا عربی کا خطبہ سمجھ میں آ جائے گا؟ لیکن میں نے دیکھا کہ پورے طور پر سارے دنیا کے کیمرے، سارے دنیا کے کیمرے خامنہئی کے چہرے پہ لگے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا یہ کیمرے انہوں نے چہرے پہ کیوں لگائے؟ بھئی ایک نیوز تھی، نیوز ختم ہو جاتی، مگر نہیں، نہ نماز ختم ہوئی، نہ نیوز ختم ہوئی، پورے چہرے کو دکھا رہے تھے۔ پتہ ہے چہرہ کیوں دکھا رہے تھے؟ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے ہم نے
بھی دیکھ رہا تھا یہ کیمرہ لگائے پڑے ہیں، یہ کیمرہ لگائے پڑے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں بھائی؟ بھائی الحمد آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، سورہ جمعہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، قنوت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، دعائیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، سلام دی امام زمانہ کی دعا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، زیارت آپ کو، آپ دیکھ کیا رہے ہیں اپنے کیمرے سے؟ تب سمجھ میں آیا اچھا چالاک لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، ہے نا؟ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سمٹم آ رہے ہیں، تو سمٹم دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ میں نے دیکھا حسین کی اولاد، میں نے دیکھا اہل بیت کی اولاد، میں نے دیکھا رسول کی اولاد اپنی نماز ختم کر کے خاک شفا پہ ہاتھ رکھ کے اپنے چہرے پہ مل کے دنیا کو بتا رہا ہے جب تک یہ سلامت ہے ہم سلامت ہیں۔ درود پڑھے محمد درود پڑھے محمد تمہارے جوش و جذبے کو سلام، ان جذبوں کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، یاد رکھنا تمہاری پہچان کربلائیوں میں ہے، تمہاری پہچان حسینیوں میں ہے، تمہاری پہچان سیاہ لباس پہننے والوں میں ہے، اور جن کی پہچان ان ایام میں سیاہ لباس پہننے والوں میں ہو، دنیا جانتی ہے ان کے بارے میں کہ یہ ظالم نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہتے ہیں، یہ قانون کے ساتھ رہتے ہیں، یہ قانون کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ آیت اللہ خمینی سے پیرس میں کسی نے پوچھا کہ بقرعید کا بکرا روڈ پہ کاٹا جا سکتا ہے کہ نہیں کاٹا جا سکتا؟ انہوں نے کہا بتاؤ یورپ کے قانون میں کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کا نہیں، یورپ کے قانون میں اور پیرس کے قانون میں غلط ہے، باہر نہیں کاٹا جا سکتا، سلوٹر ہاؤس بھیجا جانا چاہیے۔ آپ نے بنا دائیں بائیں دیکھ کے کہا کہ ہماری طرف سے یہ منع ہے۔ جب لا آف لینڈ میں کوئی چیز منع ہے تو پھر تمہارے لیے بھی منع ہے، سمجھ رہے ہو؟ لا آف لینڈ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے رہنے والے مسلمان شیعہ مسلمان، بلکہ جملہ بدلو حسینی مسلمان، اور یہ جو ہمارے برادران سنت آئے ہیں یہ سارے کے سارے جو 10 دن سال میں ایک بار اس اشرے میں موجود رہتے ہیں اور مجھے مسلسل سنتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا یہاں کوئی نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہاں جو آ گیا حسینی ہے۔ درود پڑھے محمد عجیب بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اب ذرا سا سمجھ لو اور سمجھ کے آگے بڑھنا۔ شیعت، حسینیت، کربلا اور عاشورہ آپ کو ایک چیز سے آزاد کر دیتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ موت کا خوف۔ کیا ہے؟ موت کا خوف، اس سے آزاد کر دیتی ہے۔ بڑا سے بڑا بادشاہ سامنے ہو، ڈر نہیں لگتا، ڈر نہیں لگتا۔ یہ سوال کئی جگہ ہوا، مسلم سے بھی ہوا تھا، ڈر نہیں لگتا، مختار سے بھی ہوا تھا، ڈر نہیں لگتا، رضا شاہ پہلوی کے دربار میں خمینی سے بھی ہوا تھا، ڈر نہیں لگتا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، ڈر نہیں لگتا؟ ان کا جی نہیں لگتا ڈر۔ ڈر دو ہی لوگوں کو نہیں لگتا، یا حاکم کو نہیں لگتا یا جانکار کو نہیں لگتا۔ ہم موت کے جانکار ہیں، مولا ہمارا موت کا حاکم ہے۔ تمہارے درمیان کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، ہمیں خوف نہیں لگتا، ہمیں خوف، ہمیں پتا ہے بستر پہ اسپتال میں اپنے مریض کو سلانے والے ہم ہیں، اٹھانے والا ہمارا مولا ہے۔ جوان کو رزق کے لیے باہر بھیجنے والے ہم ہیں، برکت دے کے واپس کرنے والا ہمارا مولا ہے۔ اس کے نام سے شروع کرنے والے ہم ہیں اور نام پہ ختم کرنے والا ہمارا مولا ہے، خدا کی قسم۔ تو میرے عزیزوں، دنیا جانتی ہے کہ یہ قوم جو حسینی ہے موت سے نہیں ڈرتی، اور ہماری 10 سال 20 سال نہیں 1400 سال کا اتہاس ہے، 1400 سال۔ اس 1400 سال کے اتہاس کو دیکھ لو۔ میں نے رنو ہماری میں ایک جملہ پڑھا تھا، ہمارے 1400 سال کے اتہاس کو دیکھ لو۔ ہمارا شہر بدلا گیا، ہم سے جاب چھینا گیا، ہمیں گاؤں سے باہر نکالا گیا، ہمیں شہر بدل کیا گیا، ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا، سرکاری نوکریاں ہماری چھین لی گئی، ہمیں ملک سے ہٹایا گیا، ہماری عزتیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، پراپرٹی کو ہمارے قبضے میں لے لیا گیا، ہماری بہت سارے ہمارے رائٹس کو کچل دیا گیا،
ہمیں بولنے کا حق نہیں دیا گیا، ہمیں بہت اہم جگہوں سے ہٹا دیا گیا، ہمیں بہت اہم جگہوں سے نکال دیا گیا، پالیسی کے تحت ہماری سیٹس لے لی گئی، پالیسی کے تحت ہماری پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کر دی گئی۔ یہ پورے دنیا کا 1400 برس کا اتہاس تمہارے سامنے بتا رہا ہوں۔ بادشاہوں نے اپنی حفاظت کے لیے سب سے پہلے کیا کیا کہ امامت پر جان چھڑکنے والوں کو ان کے حقوق سے کنارے کر دیا۔ اور 1400 سال کا اتہاس خدا کی قسم گواہ ہے، مجھے اس منبر کی قسم، کہ ان 1400 برسوں میں ہماری ماؤں نے نہ ایمان بدلا نہ ایمان بدلا۔ دل کے دل پڑے محمد دل بولا علی مولا علی مولا سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری بلند ترین صلوات سنو میرے عزیزو، اصول دنیا میں بہت بڑا ہوتا ہے، پر بڑے بڑے اصولی لوگ محبت میں اصول بھول جاتے ہیں، محبت میں اصول بھول جاتے ہیں، اور جنگ میں بھی اصول بھول جاتے ہیں۔ یہ صرف ایران نے بتایا کہ جو علی کا سچا چاہنے والا ہے وہ جنگ میں بھی اصول نہیں بھولتا۔ آپ کسی بھی ایک حملے کو دیکھیں اور ایک حملے کے اندر جا کے اس پہ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا حملہ کرنے کے پہلے اعلان کیا، حملہ کرنے کے پہلے بتایا، حملہ کرنے کے پہلے چیتاونی دی، حملہ کرنے کے پہلے انفارمیشن دی، اور اس کے بعد حملہ کیا۔ اور وہی دشمن کیا کر رہا ہے؟ بتا نہیں رہا حملہ کر رہا ہے، بات سلوکی کر رہا ہے، عمل حملے کے لیے کیا کچھ رہا ہے، کر کچھ رہا۔ آپ کو پتا ہے نا، کر کچھ رہا ہو اور کیا کچھ رہا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے۔ منافق جو بولتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ وہی کرتا ہو جو کہتا ہو، اور وہی کہتا ہو جو کرتا ہو۔ آپ دیکھ لیجیے، کہا تھا ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں نہ چھیڑو، ہمارے لیے بہت آسان ہے ختم کرنا، ہمیں نہ چھیڑو۔ آپ چھیڑے جا رہے ہیں بھائی، ملک ہے، آدمی تھوڑی ہے، ملک ہے، آدمی نہیں ہے، ملک ہے۔ آپ اسے پریشان کیجیے۔ اچھا ذہن میں رکھنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، دنیا فارس سے آئے ہوئے لوگ قائدوں کی حیثیت سے صرف آج ہی نہیں، پورا اتہاس ہے، 6000 سال کا اتہاس۔ اس 6000 سال کے اتہاس میں یا تو یہ جنگ لڑتے نہیں ہیں، اور اگر لڑتے ہیں تو سامنے والے کے دام کھٹے کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ 12 دن کی جنگ نہیں تھی، یہ 12 دن میں خیبر کے 40 دن کی تاریخ دہرائی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، 39 دن تک بھی دیکھا گیا اور پھر 40ویں دن بھی دیکھا گیا۔ 40ویں دن کیا تھا وہ تاریخ نے دیکھا، اور 12ویں دن کیا تھا وہ ہم لوگوں نے دیکھا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں بڑی آسانی سے 2-3 جملے اور کہنا چاہوں گا، چونکہ آج جناب قاسم کا دن، جناب قاسم کی رات، اس لیے یہ بھی جملہ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں، سیاست بہت ضروری ہے، سیاست بہت ضروری ہے، سیاست تمہارے دین کا حصہ ہے، سیاست سے تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت بڑھتی ہے اور دماغ میں سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ سیاست پروفیشنل انداز سے کرو، پڑھو، سمجھو، گھر میں مت کرو۔ میں نے جونپور اور دوسرے مقامات پہ یہ جملہ کہا ہے، شیعہ قوم، حسینی قوم ایک بہترین سیاسی قوم ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے گھر میں سیاست کرتی ہے، چچا کے بیٹے کے ساتھ، ماموں کے بیٹے کے ساتھ، خالہ کے بیٹے کے ساتھ، کزن کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ۔ گھر میں سیاست مت کرو، علم اٹھا کے سیاست مت کرو، تازیہ اٹھا کے سیاست مت کرو، تابوت اٹھا کے سیاست مت کرو، مگر سیاست کو سمجھو اور سیاست کو سیکھو اور سیکھ کے پھر کرو۔ 5 بھائی الگ الگ کاموں میں ہیں، ایک بھائی کو سیاست میں ہونا چاہیے،
پالیٹکس میں رہو گے تمہیں دوسرے گھروں کی مدد کرنے کا موقع ملے گا. پالیٹکس میں رہو گے اسکول کے ساتھ جڑے رہو گے دوسرے بچوں کے ایڈمیشن کا موقع ملے گا. پالیٹکس میں رہو گے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے جڑے رہو گے تمہیں مریضوں کے علاج کا موقع ملے گا. پالیٹکس میں رہو گے ایڈمنسٹریشن سے جڑے رہو گے مظلوم لوگ جو ستائے جا رہے ہیں پولیس تھانے میں بٹھائے گئے ہیں ان کو ہٹانے چھڑانے کا موقع ملے گا. پالیٹکس میں دیکھو سیاسی سمجھ نہیں ہو رہی تو لوگ غلط اقدام اٹھاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں مگر میں کہہ رہا ہوں اور بھی صحیح ہو سکتا ہے. آپ نے سنا ہوگا یو پی کے کسی گاؤں میں آیت اللہ خامنئی کی تصویر کو اتارنے کے لیے پولیس نے کہا وہ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی ہوگی. دیکھیے نا دیکھیے ذہن کا ہے نا. اچھا آپ پرابلم کہاں تھی گاؤں میں تھی نا تو سولوشن کہاں ہونا چاہیے گاؤں میں. پرابلم جہاں ہوتی ہے سولوشن وہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کہیں کہ مریض میرا گاؤں میں تو میں شہر میں کسی آدمی کو پکڑ کے تھوڑی اس کا علاج کرتا کہ گاؤں میں نے اس کا علاج کر دیا اس کا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے نا. تو جہاں پرابلم ہوتی ہے دیکھو اب اگر جوانوں سے میں کہنا چاہوں گا ان باتوں کو. دیکھو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ایک پرابلم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک سولوشن ڈسکس کرتے ہیں. بیوقوف لوگ عام جنتا ہمیشہ پرابلم ڈسکس کرے گی. اس کے پاس صرف باتیں ہوں گی رونا ہوگا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اس نے یہ برباد کر دیا اس نے یہ تباہ کر دیا. ان کے پاس صرف بیانات ہوں گے سمجھ گئے. مگر انہی میں جو مضبوط ہوگا جو صلاحیت والا ہوگا جس کا کنٹرول ہوگا وہ کیا کرے گا وہ پرابلم ڈسکس نہیں کرے گا وہ سولوشن پہ آئے گا سولوشن پہ. تو اب اگر گاؤں میں پرابلم تھی تو سولوشن کہاں ڈھونڈنا چاہیے گاؤں میں. اور گاؤں کا سولوشن کیا تھا کہ جس پولیس والے نے اپنی انگلیاں تصویر پہ اٹھائی تھی اسے انگلیوں کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کے گاؤں کی قوم کے لوگوں کے پاس ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا چاہیے کہ بھائی ہم معافی چاہتے ہیں کیونکہ سنویدھان تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے آستھا کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنے آستھا کے بڑے لیڈر کی تصویر بڑے آرام سے لگاؤ اور آدر اور سمان کے ساتھ جب تک چاہو لگاؤ. دیوار تمہاری قانون تمہارا ملک تمہارا اور ہم تمہارے. یہی ہونا چاہیے نا یہی ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ میں دلی کے پنجی شریف میں اور یہاں سے لے کے شیعہ جامع مسجد اور چور باغ اور مصطفیٰ آباد اور جعفر آباد اور مہرونی اور ادھر ادھر کے علاقوں میں تصویریں لگا دوں. یہ جواب نہیں ہے. جواب یہ اسی گاؤں میں اور اس کی کلپنگ سارے ہندوستان میں جانی چاہیے چونکہ اس ہندوستان میں 7 کروڑ شیعہ کے 14 کروڑ ہاتھ 7 کروڑ شیعہ کے 14 کروڑ ہاتھ اتنے مضبوط ہیں جو برسوں تک خامنئی کی تصویر سنبھال کے کھڑے رہ سکتے ہیں. اپنی گلی میں تو سب بہادر ہوتے ہیں. تمہارا کیریکٹر ہے اس ملک میں کیریکٹر اور بڑا اہم کیریکٹر ہے اور بہت مضبوط کیریکٹر ہے. میں انٹیلیجنس کے ایک آفیسر سے بات کر رہا تھا گجرات میں نے کہا یہ جو دھماکے ہو رہے تھے 15-17 سال پہلے کی بات ہے کنٹرول کیسے کرتے ہو پتہ کیسے چلتا ہے کس کو سرچ کرنا ہے کس کو دیکھنا ہے کس کی گتیویدیوں پہ نظر رکھنا ہے. مولانا صاحب ہمارے تو آسان ہے. کیسے آسان ہے کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں پگڑی دیکھ لیتے ہو داڑھی دیکھ لیتے ہو کرتا دیکھ لیتے ہو پاجامہ دیکھ لیتے ہو کیا دیکھ لیتے ہو کہ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تھوڑی جستجو کرنی ہے ریسرچ کرنی ہے تھوڑا آگے بڑھنا ہے. ان کا نہیں ہم تو پاجامہ دیکھا کرتے ہیں ہم تو پاجامہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں یہ تو مجلس کا نقطہ نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ انٹیلیجنس آفیسر ہم تو پاجامہ دیکھا کرتے ہیں. میں نے شکر ادا کیا مالک تیرا احسان کہ آج بھی کسی کی پہچان پاجامے سے ہو رہی ہے ہماری پہچان امامے سے ہو رہی ہے. مل جل کے درود پڑھے محمد
درود پڑھیں محبت والے. میرے عزیزان، خدا کی قسم احسان اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، احسان اس کا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور احسان اس کا کہ اس نے ہمیں مولائی بنایا، مولوی نہیں بنایا. احسان اس کا کہ اس نے ولایت کا نور ہمارے سینے میں رکھا. احسان اس کا کہ اس نے ہمیں علی کا ماننے والا بنایا، حسن کا ماننے والا بنایا، حسین کا ماننے والا بنایا. اب دو جملے اور سن لو. دیکھو، جب کوئی دھارمک انسان سیاست کرتا ہے تو وہ صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتا، وہ انسانیت کا فائدہ دیکھتا ہے، اقوام کا فائدہ دیکھتا ہے، ملک کا فائدہ دیکھتا ہے. لیکن اگر کسی راکشس کو سیاست کا موقع مل جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نہ آپ کا گھر دیکھتا ہے، نہ آپ کے بڑے دیکھتا ہے، نہ آپ کے بچے دیکھتا ہے. اور 1 2 5 10 10,000 20,000 بچے نہیں، 50,000 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. اور یاد رکھنا، قرآن کا وعدہ تو اسی دنیا میں سچ ہوتا دیکھو گے. وہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن ایک جگہ آ کے کھینچ لیتا ہے. ہاں، تم نے اسی دنیا میں صدام کا ظلم دیکھا اور صدام کی حالت بھی دیکھی. دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ دیکھی نا. تم نے صدام کا ظلم بھی دیکھا. پہلے کچھ بھولے بھالے مسلمان لوگ صدام کی وکالت کرنے لگتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے 6 لاکھ لوگوں کو اس نے مارا ہے. کتنوں کو؟ ہاں، 6 لاکھ لوگوں کو مارا ہے. اور اس میں میجورٹی کس کی ہے؟ شیعوں کی ہے. میجورٹی کس کی ہے؟ مولائیوں کی ہے. میجورٹی کس کی ہے؟ زواروں کی ہے. میجورٹی کس کی ہے؟ ماتمداروں کی ہے. ہمارے سنی بھائیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عراق اور عراق کے بارڈرز پر زواروں کے ساتھ کیسے ظلم ہوئے ہیں. خدا کی قسم انہیں میں بتا دوں پاگل ہو گئے. اتنے ظلم ہوئے ہیں. اتنے ظلم سہنے کے بعد یہ قوم حسین کے دروازے سے، علی کے دروازے سے دور نہیں جاتی. کیوں؟ اصول ہے، زندگی کا اصول ہے. اصول کے ساتھ یہ قوم جیتی ہے. تو میرے عزیزوں، سیاست چھوڑو مت. بہت سارے لوگ ملیں گے، بہت سارے لوگ ملیں گے. عوام پہن کے سیاست نہیں کرنا چاہیے. اور اب دیکھیے بھیڑ میں لگتا ہے کہ آپ خامنہئی بھی پکار رہے ہیں. آپ سوچئے عوام پہن کے سیاست نہیں کرنی چاہیے. عوام پہن کے یہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں نہیں جانا چاہیے. امامہ پہن کے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو جائز اور حلال ہو. امامہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. یہ تم نے ہسٹری میں دیکھ لیا ہے. امامے کو ڈرانے والے لوگ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. امریکہ جیسے نے سوچا کہ نیوز دے دیں گے، بول دیں گے، ٹویٹ کر دیں گے تو ڈر جائے گا. اتہاس یہ ہے کہ امامہ نہیں ڈرتا، کیونکہ ہر امامہ پہننے والا اپنے باپ کا امامہ نہیں پہنتا. جب وہ پہنتا ہے تو پہنانے والا اسے کہتا ہے کہ یہ رسول کا لباس ہے. خیال رکھنا کہ زندگی میں کوئی کام ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس لباس کے سامنے شرمندہ بنا دے. اس عہد میں، جس عہد میں تم جی رہے ہو، تم نے پاور آف امامہ دیکھا. ایک عجیب سی بات کہہ دوں، دنیا کے 180 ملک 5 ملکوں کے اندر ہیں. دنیا کے 180 ملک 5 ملکوں کے اندر ہیں. اور ان 5 ملکوں کی ڈیفنس کی طاقت بہت مضبوط ہے. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی ساری ڈیفنس کی طاقت ہونے کے باوجود یہ ایک عراق کے علی سے ڈرتے ہیں، ایک ایران کے علی سے ڈرتے ہیں، اور ایک لبنان کے حسن سے ڈرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ محسوس کر پا رہے ہو؟ یہ پاور آف امامہ ہے. مگر شرط یہ کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ کہ آپ امامے کو سمجھیں اور امامے کے ساتھ رہیں. آپ امامے کی عزت کریں، آپ امامے کے احترام. یہ جو لبیک یا کام نہیں کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ کے کہہ رہے ہیں یا یہ بھیڑ میں لوگ کہہ رہے ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ یا آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بوڑھے ضعیف صاحب امامے نے کیسے اپنے ملک کی حفاظت کی، کیسے اپنی سرحد کی حفاظت کی، کیسے اپنی عزت کی حفاظت کی، کیسے اپنے افتخار کی حفاظت کی، کیسے اپنے غیرت کی حفاظت کی، کیسے اپنے دین کی حفاظت کی، کیسے اپنے دنیا کی حفاظت کی، کیسے اپنے عزادار ہونے کی حفاظت کی، کیسے کربلائی ہونے کی حفاظت کی، کیسے مولائی ہونے کی حفاظت. ہے نا؟ یہ راکٹ جو بن گئی، یہ میزائل جو بن گیا،
یہ اتنی چیزیں جو تیار ہو گئی جس کے بعد سے انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے 20 سال پرانا بھنڈار یوز کیا ہے، نیا نہیں، ابھی نئی ترقی تو تم ہماری سوچ بھی نہیں سکتے، یہ سب پرانی ہے، نئی ترقی نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی پڑھو کام بھی کرو، اس لیے کہ نماز بھی پڑھو کام بھی کرو، اس لیے کہ دین پر بھی رہو کام بھی کرو، اس لیے کہ آخرت کی بھی سوچو اور کام بھی کرو۔ بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، مخاطب جناب کی ساری دعائیں پڑھ ڈالتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مرنے کے پہلے ہی جنتی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اتنا تک تو ٹھیک ہے، پھر دوسرے کو جہنمی بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ اس کا نام حسینیت نہیں ہے، اس کا نام شیعت نہیں ہے کہ خود کو تو سب کچھ سمجھ لو اور دوسرے کو کچھ نہ سمجھو۔ دوسرے کو سمجھو تو یہ سمجھو کہ اس سے نیکیاں زیادہ ہوئی اور برائیاں کم ہوئی۔ خود کے بارے میں سوچو تو یہ سوچو کہ برائیاں زیادہ ہوئی، نیکیاں کم ہوئی، اور اگر ہوئی بھی ہیں تو پتہ نہیں قبول ہوئی ہیں کہ قبول نہیں ہیں۔ بس میرے دل کل انشاءاللہ اسی سلسلے میں گفتگو آگے بڑھے گی۔ اب لے کے چلتا ہوں آپ کو اس مقام پہ کہ دنیا میں ہر چیز کا ٹیسٹ بتانے والا ملتا ہے، ٹیسٹ بتانے والوں کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ فوڈ انڈسٹری میں چلے جائیے، دوسری ساری انڈسٹری میں چلے جائیے، اس میں خاص آدمی رکھا رہتا ہے جو ٹیسٹ بتاتا ہے، ٹیسٹ چیک کرتا ہے، ٹیسٹ کا ماسٹر ہوتا ہے۔ مگر موت کا ٹیسٹ دنیا میں کسی نے نہیں بتایا قاسم کے، کوئی نہیں ہے دنیا میں جو موت کا ٹیسٹ بتایا۔ میرے عزیز یہ صرف قاسم ہے۔ بولو حسن کی میت جا رہی ہے اور قاسم کی ماں قاسم کے جھولے پہ کہہ رہی ہے لال کاش تو بڑا ہو۔ عجب نہیں جب میت واپس آئی ہوگی اور تیر آئے ہوگی میت میں لگے ہوئے، لاشے میں لگے ہوئے، عجب نہیں دیکھ کے ایک بار پھر ماں اپنے بیٹے کے پاس آ کے بولی ہوگی لال آنکھیں کھول کے دیکھ تو صحیح، دنیا میں کوئی میت واپس نہیں آتی پر تیرے بابا کی میت واپس آئی۔ لال تیر لگے اور شاید عجب نہیں ایک بیٹے نے جھولے سے ہی ماں کو جواب دیا ماں باپ کا لاشا آیا، تیرے بیٹے کا لاشا بھی اس کے ٹکڑے جمع ہو گئے۔ میرے عزیزو آج دیکھو نا سارے فقیری کا لباس پہنے کھڑے ہیں، نہ جانے کتنی مائیں ہیں جن کی دعائیں آج کی رات قبول ہو، نہ جانے کتنی مائیں ہیں جو آج کی رات منتیں مانیں گی، نہ جانے کتنے لوگ ہیں، کتنے بھائی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں جو فقیری میں دینے کے لیے آئے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں جو زہرا کے لال کے دروازے پر زندگی لینے آئے ہیں۔ تم جس کے نام سے زندگی لینے آئے ہو نا وہ زندہ پامال ہو گیا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بولو عباس علی اکبر سے کہہ رہے ہیں، علی اکبر عباس سے کہہ رہے ہیں چچا میں پہلے جاؤں گا، نہیں میرے لال، نہیں میرے لال، تجھے میرا بھائی میرا آقا نہیں دیکھتا بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے میں پہلے جاؤں گا، میں پہلے جاؤں گا۔ دونوں کے درمیان ابھی گفتگو ہو رہی تھی، دونوں کے درمیان قاسم آ گئے، آگے کہتے ہیں بھئی علی اکبر نہ تو پہلے جائے گا نہ چچا پہلے جائیں گے، حسن کا یتیم پہلے جائے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء کے۔ سید سجاد سے سوال کرتا ہے مولا یہ بتائیں کربلا میں سب سے زیادہ کربلا مختصر انداز میں پڑھا ہوں، کربلا میں سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکارا؟ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد فرماتے ہیں کربلا میں سب سے زیادہ میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا، کربلا میں سب سے زیادہ میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ وہ کہتا ہے مولا وہ کیسے برباد قاسم اکلوتا شہید ہے جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے، جدھر جدھر گھوڑا جا رہا تھا قاسم کھینچتے ہوئے جا رہے تھے۔ جزاکم اللہ جواب بتایا مولا اے میرے آقا حسین
سال کے بعد اقربا کی باری آ گئی. وہ ہاتھوں کو جوڑ کے قاسم نے کہا مولا مرنے کی اجازت دے دے. فرمانے لگے لال جب بھائی حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں. اے میرے لال میں تجھے جانے کی کیسے اجازت دوں. بڑی مایوسی میں حسین کے خیمے سے باہر آئے. باہر کے علاقے میں زمین پر بیٹھ گئے. ہاتھ پر کچھ یوں رکھا, بازو کچھ یوں رکھے, انگلیاں تعویذ سے ٹکرائی. جیسے کچھ یاد آیا اور تعویذ کھولی. بھائی کا بھائی کے نام پہ لکھا ہوا خط تھا. چندی خط تاریخ میں جسے جب جب پڑھو گے بہت رو گے. ایک سغرا کا خط حسین کے نام, ایک حسن کا خط حسین کے نام. سلام کے بعد جس وقت آپ کو معلوم ہے نا, ایک بار امام حسن اور امام حسین کی گفتگو ہو رہی تھی. امام حسن رو رہے تھے, امام حسین کو دیکھ رہے تھے. امام حسین بھی رو رہے تھے, امام حسن کو دیکھ رہے تھے. امام حسن فرماتے ہیں بھیا تم کیوں رو رہے ہو؟ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ کلیجے کے بہت سے ٹکڑے نکلے. امام حسن سے حسین پوچھتے بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ خون سے تمہاری تاریخ تزار ہو رہی ہے, رنگین ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد امام حسین کو تو امام حسن فرماتے ہیں اب کیوں رو رہے ہو؟ کہ بھائی آپ دنیا سے جائیں گے تو میں رہوں گا. جزاکم اللہ. بڑے آرام سے مسائل سن. کربلا کے میدان میں تمہیں ہر چیز ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے گی. ہر چیز, آس ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے گی, یاس ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے گی. تمہیں ہر چیز ٹوٹتی ہوئی کربلا میں دکھائی دے گی. ایک چیز ٹوٹتی ہوئی نہیں دکھائی دے گی. اس کا نام ہے خدا پہ یقین, اس کا نام ہے رسول پہ بھروسہ, اس کا نام ہے امام اور امامت پہ بھروسہ. یہ بڑھتا ہوا دکھائی دے گا. دیکھو نا میرے لال آجا میں تجھے تیار کروں. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. حسین کے سامنے قاسم تیار ہو گئے. گھوڑے پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے. حسین نے سہارا دیا. قاسم گھوڑے پہ بیٹھ گئے. حسین واپس آنے لگے. نہ جانے حسین کو کیا خیال آیا, پلٹ کے قاسم کے پاس آئے. میرے لال ٹھہر جا. قاسم کے قریبان کو حسین نے چاک کر دیا. قاسم نے سوال کیا, بولا یہ قریبان کیوں چاک کیا؟ فرمانے لگے حرم کا اصول ہے جب کوئی یتیم میدان میں جاتا ہے اس کے قریبان بھر جاتے ہیں. میرے قریبان اس لیے چاہتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں میرے حسن کے یتیم جاتا ہے. شاید کوئی رحم کر کے چھوڑ دے. جزاکم اللہ. تمہاری رونے کی آواز بلند ہو گئی. بس میں زیادہ نہیں پڑھتا. جب آواز اٹھایا جائے تو زیارت کر لینا. وہ جو قاسم میدان میں آ گئے, وہ جو چاروں طرف سے تیر قبر کی بارش ہوئی, وہ جو قاسم کا پاؤں رکعت میں پھنسا, وہ جو ایسی منزل آ گئی ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. اللہ میں مرام رشید رابی کہتے تھے کہ حسین اس جگہ پہنچے جہاں سے آواز سنی تھی. ابا کا دامن پہنایا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر رکھنا شروع کیے. میں نے غالب سے سنا حسین نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ میں بدلو محسوس کیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہلا ٹکڑا حسن نے دیا, دوسرا ٹکڑا علی نے.
ایک ماں نے شکرانے کا سجدہ کیا، ایک ماں اٹھ کے قاسم کے اس لاش کو دیکھنے آئی جسے ابھی ابھی زینب نے سجایا تھا۔ دیکھ کے کہتی ہے شہزادی میرے مولا حسین کو بلا دو، مولا حسین کو، مولا حسین کو بلا دو۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ میں چاہتی ہوں اپنے بیٹے کا پیشانی اور رخسار کا بوسہ لے لو، اپنے بیٹے کے پیشانی اور رخسار کا، پیشانی کا بوسہ تو لے لیا، میرے بچے کا رخسار اے میرا مولا، میرے قاسم کا رخسار بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ ٹکڑے نہیں چادر میں پروان تیرا بیٹا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں پروان تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، اے رخ کے بقیا کا شہ کہتے تھے بھائی، بیٹے کی تیرے میاں پوری نہیں مل پائی، ڈھونڈا تو بہت میں نے مل نہیں پایا ہے، مقتل سے میں نے چن چن کے